یہ آپ نے ما قتلوہ وما صلبوہ والی بات کی نا، تو یہ ہمیشہ قرآن سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں، ما قتلوہ کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. چاہے صلیب پر ہو یا صلیب کے بغیر ہو، دونوں کو قتل کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ لفظ استعمال فرمایا وما صلبوہ، اور ان کو سولی بھی نہیں دی. قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ صلبوہ کا معنی یہ ہے کہ سولی پر موت نہیں دی. حالانکہ قرآن کریم میں جو صلب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سولی پر موت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. جیسے فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ لفظ آیا ہے اور وہاں سولی پر موت ہی دی گئی ہے. اب اگر یہ سولی پر موت کے قائل ہو جائے تو پھر یہ یہودیوں والا نظریہ ہو جائے گا. ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ صرف سولی پر چڑھا دیا جائے اور موت نہیں دی جائے، جیسے کہ قادیانی حضرات کا عقیدہ ہے، تو اس کے لفظ استعمال کیا وما صلبوہ بقول ان کے. تو کیا اگر سولی پر چڑھا دیا جائے اور موت بھی دیا جائے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ قتلوہ کا معنی تو قتل نہیں کیا، صلبوہ کے معنی ان کے نزدیک یہ کہ ان پر کو سولی پر موت نہیں دی گئی. سولی تو دی گئی لیکن سولی پر موت نہیں دی گئی. تو سولی دی گئی، اس کے لیے صلبوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اگر سولی پر موت بھی دی جائے تو اس کے لیے قرآن کریم میں یا عربی زبان میں کون سا لفظ ہے؟ جی زبردست 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 نقطہ استاد. آج جو ڈبیٹ ہوئی ہے نا اعظم، شاید آپ نے دیکھی نہیں دیکھی والی، آج جو ڈبیٹ ہوئی ہے نا اعظم سیفی کے ساتھ، اس کو آپ دیکھیے کہ وہ چینل پہ موجود ہے سیپریٹ کلپ کے طور پہ. وہ اسی ٹاپک پہ استاد محترم ہم نے الحمدللہ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ بھلے کسی کو محض صلیب پہ لٹکایا جائے، بھلے اس کو لٹکا کے قتل کیا جائے، دونوں کے لیے لفظ ہے صلبہ. میں نے کہا لو جی بات جو ختم ہو گئی. تو جب دونوں کے لیے لفظ صلبہ ہے تو قرآن نے ما صلبوہ کہہ کے دونوں کی نفی کری، تمہارا کام ختم ہو گیا. اچھا، ڈیبیٹ میں نے نہیں سنی آج کی. ہاں جی وہ سنیے گا. آج جناب الحمدللہ استاد محترم ٹوٹل 40 منٹ کی ڈیبیٹ ہے. 40 منٹ میں الحمدللہ اس نے اپنی زبان سے کہا، اس نے کہا جی کہ جو ہے نا صلبہ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. بے شک کسی کو جو ہے نا وہ صلیب پہ لٹکا کے قتل کیا جائے، اور بے شک جو ہے نا صرف کسی کو صلیب دی جائے. اور اس کے بعد اب مجھے بتائیں جی ہمارا تو مقدمہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم اس کو کیا دکھاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں امتیاز بھائی، جی اسی دو آیتوں میں، دو جملوں میں آپ دیکھیں وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور ان کو سولی نہیں دی گئی. اگر سولی نہ دینے سے مراد بھی قتل ہی ہے تو ما قتلوہ کی کیا ضرورت تھی؟ استاد محترم آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائیں. مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ یہود کے دو کلیم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے حوالے سے، اور ان دونوں میں سے کسی کا کلیم یہ نہیں ہے کہ ان کو صلیب دے کے مارا گیا. اب بتائیں جناب. اب یہ حوالہ ہم رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب نکلو ذرا، اب نکلتے نہیں ہیں. اچھا استاد محترم ایک ہم نے نا بات ان کے سامنے کر رکھی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت، آپ کا ٹائم قیمتی ہے جی. ہم نے ان کے ساتھ استاد محترم بات یہ کی، میں نے سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے دونوں اصول ایک پیراگراف میں لکھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہودیوں کی تورات میں یہ عقیدہ ہے کہ جو سولی دیا، جو کاٹ پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور یہودیوں کی تورات میں یہ عقیدہ ہے کہ جو قتل ہو جائے وہ نبی جھوٹا ہے. میں نے کہا آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی تورات میں یہ دو عقیدے ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں غلط ہیں، یا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ اب خاموشی ہے. جی امتیاز بھائی، تورات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. جی اب جی جی مرزا صاحب جی، اور وہ جی خود جی بھی مان رہا ہے، اور تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو ان کے بقول تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتی تو ہو گئے نا. یہ بات ہے، یہ بات ہے. اور ساتھ میں ایک اور بات دیکھیں نا، اگر وہ تورات کا یہ قاعدہ مان رہا ہے، چونکہ دیکھیں نا ایک پیراگراف میں اس نے دو قاعدے دیے، ہمارے پاس تو حوالے الحمدللہ. اس نے کہا جی کہ تورات کے مطابق جو کاٹھ پہ لٹکایا گیا وہ ملعون ہے،
اور تورات کے مطابق جو قتل ہو جائے وہ نبی جھوٹا ہے۔ اب استاد محترم اگلی بات دیکھیں ذرا، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ حضرت یحییٰ اور زکریا دونوں قتل کیے گئے تھے، اب بتائیں جی کہاں ان نکلیں کے گے؟ نظریے، یہودیوں کے نظریے کے مطابق اگر جھوٹے ہو جائے وہ تو اپنی بات ہے نا، ہمارا نہیں سوال تو اس نہیں جی استاد جی، آپ بات کو نوٹ کریں، یہاں پہ بات کو نوٹ ساتھ یہ کرنا آپ نے کہ اگر یہودی اس بات میں سچے مرزا نے مانے ہیں، مرزا نے ان کو اس بات میں سچا مانا ہے کہ جو کاٹ پہ لٹکایا گیا وہ لانتی ہے، تو پھر مرزا ان کو اس بات میں بھی سچا مرزا کو ماننا پڑے گا کہ جو قتل ہو جائے وہ نبی جھوٹا ہے۔ اور ہاں 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 جب مرزا نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ زکریا اور یحییٰ دونوں قتل کیے گئے، تو کیا رزلٹ نکلا پھر؟ ٹھیک ہے تو ان کے ہاں وہ بھی جھوٹے ہو گئے اگر ان کا جھوٹے اعتبار ہو کر رہے ہیں۔ گئے، ہاں جی یہ اصل میں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر تورات کا وہ قانون ماننا ہے تو پھر یہ مانو۔ نہیں امتیاز بھائی، یہاں تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے لعنتی موت سے بچایا، مطلب یہ کہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا لیکن سولی پر موت نہیں ملی۔ جس کو لیکن سولی پہ موت مل جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے جی مرزا قادیانی اس کو لعنتی کہتا ہے، جی حالانکہ نہیں 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 تورات نے نہیں موت نہیں کی نہیں بات نہیں کی۔ جی استاد جی محترم جی یہی تو بات ہے جس میں انہوں نے عوام کو جایا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو جی بات بتائی ہے نا استاد محترم، یہ میں نے آپ کو حوالے سے بتائی ہے، یہ حوالہ ہے ہمارے پاس، اور ہے بھی سورہ نساء کی تفسیر مسیح موعود کا حوالہ۔ مرزے نے کہا ہے کہ یہودیوں کا کوئی بھی فرقہ ان کو سولی پہ لٹکا کے مارنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جی آپ بتائیں، یعنی جتنے ہاں اگر ٹھیک بالکل ہاں صحیح صحیح اگر صحیح۔ اگر سولی پہ لٹکا کے مارنے والا خارج میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، اس کی قرآن نفی کیوں کرے گا؟ جی 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 تو لیکن یہ بہرحال اتنی بات تو کنفرم ہے نا قادیانیوں کے ہاں کہ سولی پہ لٹکایا گیا، جی جی بالکل بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی کہ بالکل سولی پہ لٹکایا گیا، اور تورات میں یہی لکھا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ تو ایسے آپ ہی کے ہاں تو بن گیا نا، نعوذ باللہ، چاہے موت ملے یا نہ ملے، اگر آپ نے تورات کے اعتبار کرنا ہے تو آپ کے ہاں تو نعوذ باللہ وہ لعنتی بن گئے، کیسے جی بچائیں گے؟ جی استاد محترم یہی تو ایک تضاد ہے، جس طرح کہ مرزا کے ہر معاملات میں تضاد ہے، یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے استاد محترم یہی تضاد کریٹ کیا ہے۔ ایک طرف وہ لکھ گیا کہ جو کاٹ پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ اس نے تسلیم کر لیا، کہتا ہے یہ درست مطلب عقیدہ ہے اور یہ تورات کا عقیدہ ہے۔ ساتھ کے ساتھ یہ بھی لکھ گیا کہ یہود کا کوئی بھی فرقہ دونوں میں سے، اس نے کہا دو عقیدے ہیں ان کو قتل کرنے یا سلیب دینے کے حوالے سے، اور دونوں میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ان کو سلیب دے کے قتل کیا گیا۔ جی 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 تو اس کا خود ہی مطلب اپنے استاد پھنس گیا، ہاں جی پھنس گیا، خود ہی پھنس خود گیا۔ ہی خود ہی اپنے آپ کے پاؤں کے کلاڑی ماری۔ ہاں جی، اور اس کے بعد ہم نے جناب انشاءاللہ اس پہ بھی اپنے حوالے کمپلیٹ کر کے اکٹھے کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سلیب پہ لٹکایا جانا یہ مرزا صاحب کے سارے عقیدے کا وہ بنیادی ستون ہے کہ اگر یہ غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے بررفع اللہ علیہ کی تفسیر میں 50 مرتبہ ایک ہی بات لکھی اپنی تفسیر میں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جو کاٹ پہ لٹکایا گیا وہ ملعون ہے، اور کیونکہ انہوں نے ان کو لٹکا دیا تھا لہذا وہ ان کے ملعون ہونے کا اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی روح آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائی گئی۔ تو کہتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، ان کی روح آسمانوں کی طرف اٹھائی گئی ہے۔ کہتا ہے یہ تفسیر ہے بررفع اللہ علیہ کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا، یا عیسیٰ انی متوفیکا، امتیاز بھائی اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے بھی مکر کیا، تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر غالب آنے والی ہے، بہتر ہے۔ اب اللہ کی تدبیر کس وقت ظاہر ہوئی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ۔ دیکھیں یہاں پر یا حرف ندا ہے اور عیسیٰ اس کے لیے منادا ہے، اور باقاعدہ ایک شخص معین کا نام ہے۔ پھر انی متوفی کا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو توفی ہے اور رفع ہے یہ کوئی خصوصی توفی اور رفع ہے، ورنہ تو ہر مردہ جب مرتا ہے تو اس کی موت آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے نا۔
تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت تو ہوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تب کہلائے گی کہ جب اس کو ہم توفی خصوصی پر محمول کریں. تو عام توفی کی تو یہاں بات چل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں. یہ تو ہر مردے کو بلکہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھایا ہے. باقی آپ روحانی رفع کی بات کریں گے تو نبوت سے بڑھ کر اور کون سی روحانی رفع ہوگی؟ جی استاد محترم، ماشاءاللہ آپ کے ہر نقطے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا استاد محترم، انشاءاللہ ایک بات کر کے ہم پھر کسی اور کو تھوڑا موقع دے دیں گے تاکہ اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. اچھا استاد محترم، ایک اور آپ بات دیکھیں، انشاءاللہ یہ بھی جہاں تک میری اس میں تحقیق ہے نا، یہ بھی نقطہ ان کے سامنے نہیں اٹھایا گیا پہلے، کہ مرزا نے کہا جی کہ جو سورہ آل عمران میں وعدہ ہے نا کہ متوفی کا و رافیو کا، کہ توفی کروں گا اور رفع کروں گا. مرزا کہتا ہے کہ اس وعدے کی، یہ جو دونوں کو ملا کے وعدہ ہے، توفی کروں گا اور رفع کروں گا، مرزا کہتا ہے جی کہ ان دونوں کی جو تکمیل ہے وہ سورہ نساء کے اس ٹکڑے میں ہے، بر رفع اللہ الیہ. اب استاد جی آپ اللہ کے کلام کے بھی ہم قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے مرزے جیسے دجالوں کا دروازہ دیکھے کیسے بند کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ توفی کروں گا، رفع کروں گا، اور مرزا کے بقول جب سورہ نساء میں تکمیل کی بات آئی ہے تو استاد محترم توفی وہاں پہ ذکر ہی نہیں کی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے، لیکن توفی بمعنی موت نہیں ابھی تک ہوئی. اب یہ دیکھیں استاد، اس میں نا یہ ایسی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو جواب دیا ہے، قرآن کے اندر. یعنی یا تو یہ بتا دیں کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ توفی کروں گا اور رفع کروں گا، لیکن تمہارے بقول جب تکمیل کی بات آئی ہے تو توفی غائب ہوگی وہاں سے، کیوں؟ جواب دو اس کا. اور دوسری بات استاد مرزا نے یہ لکھی ہے کہ جس چیز کو قبض کیا جائے گا اس کا رفع ہوگا، اور وہ کہتا ہے کہ توفی ہوتا ہے روح قبض کرنا. تو سورہ نساء نے گواہی دی ہے کہ ابھی توفی ہوئی نہیں ہے. بتاؤ پھر کس کو اٹھایا گیا؟ تو یہ استاد جی بس کوئی ان کا کوئی دیکھے نا مسئلہ استاد محترم یہ ہے کہ کوئی ان کا کوئی کام کا بندہ نہیں آتا سامنے، کوئی علمی طور پہ ہمیں بھی کوئی ٹف ٹائم دے، کوئی بتائے، کوئی چیلنج کرے. عجیب سے مطلب ہے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب کوئی اصولی بات نہیں کرتے، کوئی پوائنٹ ایڈریس نہیں کرتے. لیکن اس کا نقصان بھی انشاءاللہ ان کو اور فائدہ اسلام کو ہی ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دعوے کیے جاتے تھے قرآن کے دلائل سے منہ بند کر دیں گے، یہ اس کی حقیقت ہے. اچھا امتیاز بھائی، اگر یہ حضرات ہمیشہ یہ کہتا ہے نا کہ مسلمہ کتب سے بات کرنی چاہیے، اور جی ہمارا اور تمہارا جو ہے وہ مسلمہ کتب ہمارے درمیان وہ قرآن و حدیث ہے. جی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے درمیان مسلمہ کتب جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اس کی آپ صحیح وجہ کہہ یہ رہے ہیں، ہے صحیح کہہ اس رہے کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں، بلکہ جیسے حقیقت النبوہ میں وہ لکھتا ہے ان کا بیٹا کہ اگر قرآن موجود ہوتا تو مسیح موعود کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مسیح موعود آئے ہی اس لیے ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو جس قرآن پر ہمارا ایمان تھا وہ تو آپ کے ہاں 13ویں صدی کے سر پہ اٹھا لیا گیا، اور جس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، جس کو مرزا قادیانی لائے، اسے ہم نہیں مانتے، تو مسلمہ کیسے ہوگا؟ زبردست بہترین آپ نے نکتا